ربوہ دارالعلوم سے پوچھا ہے کہ کیا سجدے میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ضرور، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے متعلق حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت ایک لمبا حضرت صاحب نے اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ اصل میں احادیث میں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو حکم عدل اس زمانے میں تجدید دین کے لیے تشریف لائے، دونوں کی تحریرات میں یہ موجود ہے کہ قرآن کریم سجدے اور رکوع میں پڑھنا منع ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک عظمت کو چاہتا ہے، ایک عظیم چیز ہے، اس لیے وہ عاجزی اور انکساری کی حالت میں اس کے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ باقی ہر قسم کی دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس میں درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس سوال کے جواب پہ جب حضرت صاحب نے اس کا بڑا تفصیلی جواب عطا فرمایا کہ درود شریف پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، تو اس پہ اس شخص نے کہا کہ درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ سجدے میں لیا جا سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سبحان ربی الاعلیٰ جب کہتے ہیں تو اس میں اللہ کا نام آپ لے لیتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو ان کے ایک عاجز بندے اور ان کے غلام تھے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو یہ بڑا واضح ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ خان صاحب آپ نے جو ذکر کیا کہ احادیث میں بڑا واضح ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کہ میں نماز کا کتنا حصہ جو ہے وہ آپ پر درود شریف میں بھیجوں، تو آنسم نے فرمایا کہ جتنا تم پسند کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اب نماز کا چوتھا حصہ، ایک بڑا 4 حصہ جو ہے وہ آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ تو آنسم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر تم اس سے زیادہ کرو تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں نماز کا جو نصف حصہ ہے اس میں آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ پھر آنسم نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ تو آخر کار اس نے کہا کہ میں اپنی ساری نماز ہی یا رسول اللہ صرف آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ تو آنسر فرمایا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اس میں اس حدیث میں بھی مسنون دعا، نماز کے جو مسنون دعائیں ہیں ان کے علاوہ جہاں جہاں پہ دعا کا موقع ہے اس میں وہ درود شریف کہتے ہیں میں پڑھوں گا، اور سجدہ رکوع اس میں شامل ہے۔